خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر مودت رانا، پروفیسر آف سائیکائٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز، اور گفتگو کا سلسلہ آپ سے چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کے حوالے سے یوں شروع ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو چند سائنسی پرنسپل سے آگاہی دے جو کہ ایک بچے کی پرورش میں بہت بڑے گائیڈنگ پرنسپلز بن سکتے ہیں ہمارے ینگ پیرنٹس کے لیے، کیونکہ ان کے پاس باقی ریسورسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ شاید اویلیبل نہیں ہیں. سائنسی طور پر اویلیبل تو بہت ہیں لیکن شاید سائنٹیفک ٹولز نہیں ہیں، اور وہ ریلائی کرتے ہیں بہت زیادہ ارسپانسبل ریسورسز پہ. وہ جو محلے کی خالہ ہیں اور جو اخبار میں کالم آیا ہے اور جو انہوں نے گوگل پر پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ اس پر، تو یہ کوشش ہے ان تک یہ پہنچانے کی کہ شخصیت سازی میں اپنے بچے کی ایسی شخصیت بنانے میں کہ جس کو ہم صحیح معنوں میں مومنوئڈ فارم کہہ سکیں، ایک فیوچرسٹک چائلڈ جو مستقبل کے تقاضے ہیں ان پر ان کے سامنے جب جائے تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہو ہر لحاظ سے. تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر کا جو بچہ ہے اس کی روبسٹنس کو کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں کہ اسی روبسٹنس سے اس کے باقی دو سافٹ ویئر پروگرامز ڈیولپ ہوں گے. آج ہم ان دو سافٹ ویئرز کا ذکر آپ سے کرنا چاہتے ہیں جو اسی برین میں ریکارڈ ہوں گے، اسی برین میں وہ سافٹ ویئرز بنیں گے. اور اگر یہ تینوں سافٹ ویئرز ان پرنسپلز کی بنیاد پر ڈیولپ کریں ہم، تو میں آپ کو بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹ ول ڈیفینیٹلی بی اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی پرفیکٹ پرنسپلز نہیں ہیں، سجیشنز ہیں فار کنسیڈریشن کہ کس طرح سے آپ اپنے بچے کی پروگرامنگ کر سکیں اس کو زیادہ روبسٹ بنانے میں. تو یہ جو پول آف انرجی آپ نے ڈیولپ کیا اس بچے کے اندر، اس کی معصومیت کو پریزرو کیا، اس کی کیپیسٹی کو، اس کی انٹلیکچول کیپیسٹی کی حفاظت کی، اس کو انیمیا سے بچایا، اس کو محبت دی، اس کا خیال کیا، اس کی حفاظت کی وغیرہ وغیرہ. تو جناب ایک چیز جو کہ اب ڈیولپ کرنی ہے آپ نے، وہ ہے اس کے اندر ضمیر، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے فیوچرسٹک انسان کے لیے، کہ وہ تقاضا کرتا ہے فیوچر کا زمانہ کہ آپ پر گورنمنٹل پریشرز اور مذہبی پریشرز اور جو کلچرل پریشرز ہیں وہ صرف اسی وقت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب آپ باہر نکل کے گلیوں سڑکوں پر گھوم رہے ہوں، جب آپ معاشرے کے. لیکن اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کی کل کائنات ایک سکرین ہے، جو کہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، جو فیوچر کا وقت ہے اس میں بہت زیادہ سکرین ٹائم ہوگا، بہت زیادہ وقت لوگ جو ہیں ورچوئل دنیا میں رہیں گے. تو اس وقت بھی کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے نا جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے ڈیسائیڈ کر سکے. تو اب نہ تو کوئی پولیس والا ہے، نہ ہی مولوی صاحب ہے، نہ ہی انہیں کوئی دیکھنے والا ہے. اور رات کے 2:30 بجے میں یہ بچہ، یہ اکیلا ہے، 18 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، 50 سال کا انسان اکیلا ہے. اس وقت کیا اسے ضمیر کی ضرورت ہے؟ جی ہے، کیونکہ جو مومنوئڈ فارم ہے اس میں اس کے بہت سٹرونگ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی پاور بہت زیادہ ہے، وہ جو ڈیمیجز کاز کر سکتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں دنیا میں. اس کی کیپیسٹی ٹو پلے ہیوک بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کے اندر ایتھکس کی ڈیولپمنٹ، جس کو ہم نے علیحدہ سے بھی آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی آپ سے، اور اسپریچول کوشنٹ اور ایتھیکل کوشنٹ کیسے اس کا ڈیولپ کریں گے، اس کے بارے میں ضرور بات چیت ہوگی. تو آئیے آج یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بچے میں ضمیر کی ڈیولپمنٹ کے کیا بنیادی اصول ہیں. دیکھیے جناب، سب سے پہلا تو یہ اصول ہے کہ اخلاق اور ایتھکس یہ کسی بچے میں کسی لیکچر کے ذریعے نہیں انکلکیٹ کیے جا سکتے. یہ بات میرے خیال میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک تبلیغ نہیں کی. انہوں نے نہیں بتایا لوگوں کو کہ سیدھا کھڑے ہو کر لیکچر نہیں دیا کہ سیدھا رستہ ہی ہے، بلکہ ایکچولی لیو کیا ہے زندگی کے 4 ڈیکیڈز کو لوگوں کے سامنے. ہائی لائٹ وہ کیا پرنسپل کر رہے ہیں کہ اگر اخلاقیات اور ایتھکس اور ضمیر ڈیولپ کرنا ہے قوم کے اندر،
انسانوں کے اندر، تو پھر وہ کچھ کر کے دکھانے سے ہوگا، صرف گفتگو سے نہیں ہوگا۔ تو جو بھی ویلیوز، جو اقدار آپ اس بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے قرآن پاک سے حاصل کی ہیں، جو اقدار آپ کے خاندانی اقدار ہیں، وہ اقدار جو انسانی اقدار ہیں، وہ اقدار جو انسان کو انسان تسلیم کرواتی ہیں، ان اقدار کو اس بچے کو کسی لیکچر کے تھرو مت کیجیے گا انکلکیٹ، کر کے دکھائی گا دونوں، ابا امی۔ یہ نہیں کہ ایک چیز ابا کہہ رہے ہیں تو امی کہہ رہے ہیں نہ یہ نہیں کرنا، یا ابا کرنے لگے ہیں امی کرنے لگی ہیں تو ابا کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہی ہو، نہیں ایسے تھوڑے ہی کرتے ہیں کبھی، نہ میرے بچے کو اس طرح سے مت گھورو۔ یعنی کہ یہ جو آپ کا ٹگ آف وار ہوگا میاں بیوی کا، یہ اس بچے کے اندر ایک کنفیوزڈ ضمیر پیدا کرے گا، اس کو کلیئر نہیں ہوگا کہ پریسائسلی واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ یہ جو ڈسٹنکشن ہے یہ کنفیوز ہو جائے گی اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کی کیفیت میں رہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ پرسنل ایگزامپل اور پھر ایک دونوں کا کوہیسیونس اور میوچول سپورٹ کسی بھی قدر کے لیے جو آپ اس بچے میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہت شروع سے جب وہ بچہ 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 9 مہینے 1 سال کا ہے، اسی وقت اس کے اندر لمٹس سیٹ کرنا، اس کو یہ نہ کہنا کہ اس کو جو مرضی کرنے دو، ابھی تو بہت چھوٹا ہے۔ یہ جو مرضی کرنے دو ابھی بہت چھوٹا ہے والا جو جملہ ہے یہ بہت عذاب ڈالے گا جناب آپ کو فیوچر میں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ 6 مہینے کے نہیں رہنے والے صاحبزادے۔ اور یہ جو محترمہ ابھی 2 سال کی ہیں اور انہوں نے ایک کوہرام مچایا ہوا نا گھر میں، یہ جب 18 سال کی ہوں گی تو اسی ضمیر کے ہاتھوں آپ پریشان ہو رہے ہوں گے ان کے۔ تو یہ 2 مہینہ اور 6 مہینہ نہ دیکھیے گا، خاص طور پہ جو سال لمٹ سیٹنگ کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ 2.5 سال سے 5 سال تک کا ٹائم ہے۔ 2.5 سال سے 5 سال تک کی عمر کے دوران بچے میں یہ کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ اگر آپ فرم لمٹس اس کے ارد گرد لگائیں اور اس کو کلیئرلی بتائیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ لمٹس جاننا شروع کر دیتا ہے، لمٹس پہ رہنا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ ایک لمٹ پر اسے منع کر دیتے ہیں اور دوسری دفعہ ہونے دیتے ہیں، تو پھر وہ لمٹس کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ یا وہ لمٹس جو وہ جب آپ کو پیار سے آپ اسے کہتے ہیں تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ لمٹس غائب ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم شور ڈالو تو جس چیز کو ہم پہلے لمٹ کے طور پر آپ کے سامنے سیٹ کر رہے تھے وہ ختم ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا کہ پھر یہ شور فی الحال تو صرف چیخ چنگاڑ میں ہے، جب یہ 18 سال کا ہوگا تو یہ صرف چیخے گا نہیں، یہ پھر بہت سے ایسے کارنامے کرے گا آپ کے سامنے انہی لمٹس کو توڑنے کے لیے جو شاید آپ کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوں گے۔ تو پھر اس کو کیا کریں بھائی؟ کیا اس کی پٹائی کریں؟ نہیں، اس کی پٹائی نہیں کریں گے ہم۔ ایکچولی آئیڈیل میتھڈ یہ ہوتا ہے بچوں کے اندر ضمیر انکلکیٹ کرتے ہوئے کہ جو فیورز ان کو مل رہی ہیں وہ فیورز کو وڈرا کرنا، کہ دیکھیے جناب آپ 1 گھنٹہ سونی اسٹیشن پر کھیلتے ہیں 3 سال یا 3.5 سال کی عمر میں، اگر آپ نے یہ لمٹس کراس کی، مثال کے طور پر ایک آپ نے یہ ڈیولپ کیا ہے کہ سب لوگ ٹیبل پر بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھائیں گے، وہ تشریف ہی نہیں لائے، تو یہ پتہ چلا کہ جب وہ اس پرٹیکولر گھر کے اندر ڈیفائنڈ ویلیو کو یا ایک ڈیفائنڈ قدر کو کہ سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے انہوں نے نہیں پورا کیا، تو پھر ان کے پاس جو وہ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ آدھا گھنٹہ رہ گیا۔ withdrawal of a favor rather than a punishment۔ تو پنشمنٹ کوئی بہت اچھا بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جو فیورز بچے کو مل رہی ہیں ان کا withdraw کر لینا زیادہ پوٹنٹ، زیادہ سائنٹیفک اور زیادہ افیکٹو میتھڈ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بچے کو کیا کیا چیزیں بہت پسند ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اس کے لیے اس کے اندر ایک یرننگ ہے۔ تو جب آپ لمٹ سیٹ کر رہے ہوں، جب بھی وہ ان لمٹس کو کراس کرے گا تو ان میں سے کوئی چیز منہا ہو جائے گی، مائنس ہو جائے گی اس کی زندگی میں سے۔ تو بہت سیانہ ہوتا ہے بچہ، تو پھر وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ریسٹرین کرتا ہے، اس کو لرن کر لیتا ہے کہ یہ لمٹس کراس کرنے سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جو مجھے پسند ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تھوڑا سا
سوچ بچار کا معاملہ ہے، لیکن ایک بہت کامیاب پرنسپل ہے. بہت اس کے اوپر سٹڈیز ہیں سائیکولوجیکل جو شو کرتی ہیں کہ ری انفورسمنٹ کے طریقے سے آپ بیہیویئر کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. بچے کو جب بھی کوئی پنشمنٹ ملے تو صاحب ذرا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے اس کو کبھی سزا ہی نہیں ملی. آئیڈیلی سپیکنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال سزائیں تو ہوتی ہیں گھروں میں اور دی بھی جاتی ہیں. صرف اس بات کا اہتمام ضرور کر لیجئے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ اس کو کس رویے کی سزا مل رہی ہے. اس کو پتا ہو کہ یہ سزا اس نے ارن کی ہے، اس پر تھرسٹ نہیں کی گئی. تو بچے کو جب آپ بڑا کر رہے ہیں، اس کے اندر ضمیر ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اس کو پتا ہو کہ یہاں پر کیا کیا نہیں کیا جانا. اچانک اس پر کوئی لا آپ پاس نہیں کر سکتے کہ یہ تو ہم اجازت نہیں دیتے. تو سب لاز کی ایجوکیشن جو اس گھر میں ہوگا، جو نہیں ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بچے کے لیے. اور اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی جناب، بہت آسانی ہو جائے گی کہ اب آپ نے چونکہ اس کو لا بتا دیا ہے، اس کو پتا ہے جب ٹوٹے گا تو کچھ ہوگا، یہ بھی اسی کے ساتھ طے کر لیجیے. اچھا بیٹا یہ تو قاعدہ ہے اس گھر کا، اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا، تو تم ہی بتا دو کیا ہوگا. تو جب وہ بچہ خود ہی بتا دے گا اپنی سزا، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ بہت کمفرٹیبل فیل کرے گا، کیونکہ اس کو یہ لگے گا کہ یہ پنشمنٹ میں نے ارن کی ہے. میں چاہتا تو یہ رویہ نہ اختیار کرتا، میں اس لیمٹ کو نہ توڑتا، میں اس قانون کو، اس گھر کے قاعدے کو نہ توڑتا اور مجھے یہ پنشمنٹ نہ ملتی. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے معمولی سے طریقہ کار ہیں موڈیفائی کرنے کے اس کے اندر کے ضمیر کو. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ضمیر کا خانہ بنے گا یہ روبسٹ بھی ہوگا، اور یہ اس تک کبھی سورس آف پین اینڈ ڈسکمفرٹ، لعنت ملامت کا ذریعہ بھی اس کے اندر نہیں بنے گا. اس کے اندر جو سزا و جزا کا تصور ہے وہ بھی بڑا پوٹنٹ اور سائنٹیفکلی ڈیولپڈ ہوگا. اور یہ جو ضمیر ہے جو اس کے اندر ڈیولپ ہوا، یہ اس کی شخصیت سازی میں ہمیشہ بہت بڑا اور پازیٹیو رول پلے کرے گا.